السلام علیکم۔ بلی ایک خوفناک کہانی، ایپیسوڈ 4۔ آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد ہی آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی۔ اچھے انسان تھے۔ عبدالسلام بھائی، ممبئی والے ان کا نام تھا۔ درمیانہ قد، ذرا سانولا سا رنگ، مگر پر نور چہرہ۔ گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے۔ بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے، میں اور خان سامہ کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں۔ وہ آغا جان کے ساتھ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا۔ میں وجاہت کو اندر لے گئی۔ زیبی لان میں ہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں میں لان میں آ بیٹھی۔ عبدالسلام پودوں کی آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ اذان میاں، سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک جو بھی سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبی میری بچی، وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہیں تھا، اسی کالی بلی کا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ زیبی چلتی ہوئی کیاری کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر بیٹھ کر لیٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکیدار بھی یہ تماشا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ گئے۔ اس عفریت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کافی دیر وہ عفریت غراتی رہی، ہی روتی رہی اور پھر زیبی بے ہوش ہو پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی، وہ بے جان تھی۔ میں اسے لپٹا کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ بھابھی فکر نہ کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹا آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی، زیبا کو ہوش آ گیا ہے، وہ رو رہی ہے۔ آغا جان نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی۔ نرس کی بات کاروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے؟ اس عفریتوں کے لیے کون سا مشکل ہے، کسی کی جان لینا یا نقصان پہنچانا؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ عفریت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زیبا کو قید کیے بیٹھے رہیں۔ سوچ کی یلغار تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے تھے، فجر کا وقت۔ آپ بیتی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آغا جانی سے اجازت لے کر میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپسی پر سوچا چائے، کافی اور بسکٹ لے لوں۔ آغا جانی بھی رات سے بھوکی تھی۔ اسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچیں پڑی تھیں۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور خدارا میرا فون شاید ڈیڈ تھا، امی کی کال آئی ہوگی، رات کو پریشان ہوں گے، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجر نہیں ہے کیا؟ کچھ دیر موبائل چارج کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ بیٹھا۔ سر اور جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد یہ افتاد، پھر پوری رات کی جاگ کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سہلانے لگی اور میری آنکھیں تھکن اور نیند کی خمار کے باعث بند ہوتی چلی گئیں۔ اچانک بلیوں کے گھرانے سے میری آنکھ کھلی۔ سرہانے لڑ رہی تھیں۔ میں جوتا اتارنے ہی والا تھا کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا، یہ سوچ کر پتہ نہیں یہ نارمل بلی ہے یا اس کی کزن وزن۔ اپنی ہی سوچ میں ہنسی آ گئی۔ دن نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی تھی، نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ اب مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آغا جانی انتظار میں ہوں گی۔ میں نے فارمیسی سے اپنا چارجر موبائل لیا، جوس، چپس اور کچھ بسکٹ لے کر اندر روانہ ہوا۔ میبا کے کمرے کے باہر ہی کوئی نہ تھا، شاید آغا جانی اندر ہوں گی۔ میری بالکل ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی اور میں نے انتظار مناسب سمجھا۔ اسی دوران امی کو کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دم کروا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر اور طلحہ چھوٹا پوتا آتے ہوئے نظر آئے۔ ان سے پوچھے آغا جانی اور زرنگار تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ جانا۔ آغا جانی کے ناشتے کے لیے جوس دینا چاہا تو انہوں نے بتایا زرنگار ان کے لیے لنچ لائی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے، وہ چیزیں میں نے بچوں کو دے دیں۔ آغا جانی نے بتایا وہ پرے ایریا میں کچھ دیر سو گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں تو زمین پر گڑا جا رہا تھا کہ ان کو انتظار میں بیٹھا کر خود پورا دن سو کر آ گیا۔ زرنگار کی موجودگی میں کیا کرتا میں؟
وہاں میری ان سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔ جس کروفر سے اس کی گردن تنی رہتی تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ یا تو خوبصورتی کے جام میں مبتلا تھی یا اپنے اسٹیٹس کو لے کر قدم زمین سے نہیں لٹکتے تھے۔ لوگوں کو یوں دیکھتی جیسے کیڑے مکوڑے ہوں۔ حد درجہ مغرور الجھن ہونے لگی۔ یہ فیکٹری سے کال پر کال آ رہی تھی۔ میں نے باہر نکل آیا اور باس سے کہا، کچھ نجی مسائل ہے، اسپتال میں ہوں، قریبی رشتہ دار بیمار ہے، ایمرجنسی میں ہیں، انہیں آ سکوں گا۔ میں دوسرے دن وقت پر پہنچنے کی تاکید کرتے ہوئے باس مطمئن ہو گئے۔ میں اندر واپس آیا تو آغا جانی رنجیدگی سے زیبا کا حال زرنگار کو بتا رہی تھی اور وہ سپاٹ چہرہ لیے فون میں سکرولنگ۔ مجھے کہنے لگی، اذان میاں چاہیں تو جا سکتے ہیں، شام تک زرنگار یہاں ہے۔ شام کو انہیں جانا ہوگا تو کیا آپ رات میں یہاں آ سکتے ہیں؟ وجاہت یہاں ہوتے ہوئے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ ارے آغا جانی بیٹا کہہ کر اب زحمت کی بات نہ کریں، اسپتال میں ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں عشاء کے بعد آ جاؤں گا۔ ان سے رخصت لے کر فیکٹری جانے کا ارادہ کیا، مگر ابھی باس کو اتنی راگ پٹی دی ہے، وہ سب جھوٹ سمجھے کہ لو ابھی تو ایمرجنسی اسپتال میں تھا، اب کیسے فیکٹری آ گیا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ زرنگار شام تک رہے گی تو میں باس سے یہ کہہ دیتا کہ کچھ دیر کے لیے آ جاتا ہوں، مگر اب نہیں، رات بھر جاگنا تھا۔ مجھے نہیں لگتا زیبا کو 2-4 روز سے پہلے چھٹی ملے تو سوچا گھر جا کر آرام کرنا بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، ظہر کی نماز ادا کی، شام کے لیے کپڑے استری کیے، ذہن انہی ساری باتوں کو دہراتا رہا اور بس لیٹ گیا۔ سوچتے سوچتے سو گیا۔ شام کا چٹپٹا ہونے لگا۔ جب آنکھ کھلی، نوکری کی وجہ سے میری ایک روٹین تھی، جلدی سونا جلدی اٹھنا، مگر بے وقت سونے جاگنے سے طبیعت بہت بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر نیوز دیکھی، کسی کام میں ذہن حاضر نہیں تھا۔ مغرب ادا کر کے میں اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے سے 2 پیکٹ بریانی لے لی۔ زیبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آغا جانی کے حلق سے نوالا اتر سکے گا۔ اللہ پاک اس لڑکی کو شفا دے۔ غیر اراداری طور پر دل اس کے لیے دعا گو تھا۔ اسپتال میرے گھر سے دور تھا۔ راستے میں عشاء ہو گئی۔ اسپتال کی مسجد میں ہی عشاء ادا کی اور وارڈ کا رخ کیا۔ آغا جانی اور وہیں مولوی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ آج پہلی بار آغا جانی نے اس بندے سے میرا تعارف کرایا۔ اس کا نام طاہر علیمی تھا، وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتا تھا۔ عمر کچھ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن حلیے سے بڑا لگ رہا تھا۔ مجھ سے مل کر اس نے رخصتی چاہی تو آغا جانی نے اسے روک لی اور کہا کہ بات پوری کر کے جائیں۔ اذان میاں سب جانتے ہیں، طاہر علیمی کے عمل میں بھی تھے، اس لیے زیبا کی جان اس عفریت بچانے کے لیے ان کا ہمدانی ہاؤس میں آنا جانا رہتا تھا۔ طاہر علیمی ہی نے بتایا کہ عفریت کسی قیمت پر زیبی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ بات نہیں کرتی یا شاید کسی ایسی زبان میں بات کرتی ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں اتنا کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بس بچی کے سکون کے لیے اسے دم کر دیا کرتا ہوں، مگر اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے۔ ایک تو عفریت انتقام پر آمادہ ہے، دوسری غلطی زیبا کی شادی کر کے ہوئی۔ جب زیبا نے شادی سے انکار کر دیا تو آپ کو بھی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زیبا کی شادی کب کس سے؟ اس حالت میں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے شادی کے ذکر پہ آغا جانی کی سمت دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ میں طاہر علیمی کی بات سنتا رہا۔ آغا جانی نے اس سے دعا کی درخواست کی اور طاہر نے اپنے پیر صاحب سے رابطہ کرنے کی یقین دہانی کروا کر رخصتی لے لی۔ میرے ذہن کے پرزے ایک بار پھر حرکت میں آ چکے تھے اور دھڑ دھڑ بے حساب سوال پہ سوال گڑنے لگے۔ میں نے آغا جانی سے زیبا کی طبیعت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا زخم بہتر ہے اور معدے میں معمولی انفیکشن تھا، وہ اب پہلے سے بہتر ہے، مگر ڈسچارج کل صبح کریں گے۔ البتہ پاؤں کی بینڈیج روز ہونی ہے، جو گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر چونکہ وجاہت کا دوست ہے اور اتنا ہی جانتا ہے کہ وجاہت کی بہن کو کوئی دماغی عارضہ ہے، اس لیے ہر ٹریٹمنٹ زیبا کے بے ہوشی میں ہی ہو، ورنہ وہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیبا جب سے ایڈمٹ تھی اسے مستقل ذہنی سکون کی ادویات دی جا رہی تھی، اس لیے وہ تمام وقت نشے کی حالت میں رہی ہے۔ وجاہت ہمدانی کی کال آئی تو میں نے اٹھنے لگا۔ آغا جانی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی فون پر بات کرے تو اس کے منہ کے آگے بیٹھے سب سنتے رہوں، مگر اس وقت آغا جانی نے خود بیٹھنے
بیٹھے رہنے کا کہا تھا جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔